بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے ایک شخص نے اپنی جامع مردی اور اپنی محنت سے اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنی پلک سے کتاب کو مکمل کروایا اور تاریخ میں اپنے نام کو رقم کر گیا. تو یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل محمد سلمان رضا آفیشیل یوٹیوب چینل. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، نیچے دیے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا لیں اور ساتھ ہی دی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو ان تک پہنچ سکے. دوستو، بچپن میں ہم ایک جملہ اپنے استادوں سے اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اف یو ول ورک ہارڈ دین یو ول بی سکسیڈ، کہ اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. محنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ 3 انرجیاں ایسی ہوتی ہیں جو محنت کرنے والے اور محنت کو سپورٹ کرتی ہیں. سب سے پہلے مائنڈ کی انرجی، نمبر 2 فزیکل یعنی کہ وجود کی انرجی، اور نمبر 3 نیت کی انرجی. یعنی کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہوں جو مل کر کسی بھی کام کو محنت کے ذریعے مکمل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک ریسرچ نے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر رہنے والے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور محنت کے عادی ہیں. تو دوستو، سب سے پہلا نمبر جاپان کا آیا. وہاں کے رہنے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے اور سب سے زیادہ آرز کام کرنے والے لوگ پائے گئے. اس کے بعد یو ایس اے کا نمبر آیا، پھر یو کے کا نمبر آیا، اور پھر جرمنی کا نمبر 4 کا نمبر آیا، اور ہم پاکستانیوں کا نمبر بہت بعد میں آیا. تو ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی سوچ ملے، ہمیں ایسی ڈائریکشن ملے، ہمارا فوکس قائم ہو اور ہم بھی محنت کر کے نہ صرف اپنی بلکہ معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا کرتے ہوئے اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن کر سکیں. دوستو، آج کی سٹوری ہے بوبی، ایک فرینچ پرسنس کی. جین ڈومینیکو بوبی اس کا نام تھا، پیرس کا رہنے والا، جو 23 اپریل 1952 میں پیدا ہوا. اور وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اسکولنگ کالجز پڑھنے کے بعد اس نے جرنلزم کا جو ہے وہ شعبہ اڈاپٹ کیا اور صحافی بن گیا. صحافت کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا وہ 28 سال کی عمر میں پروموٹ ہوا اور اس کو چیف ایڈیٹر بنا دیا گیا ایک فیشن ڈیزائننگ کے ایک بہت ہی مشہور میگزین لی کے اندر. وہ کیا کرتا، 5 دن جو ہے وہ اس میگزین کے لیے کام کرتا، اپنی جاب پرفارم کرتا، اور 2 دن اس کی چھٹی ہوتی جس میں وہ اپنے ایک بیٹا اور بیٹی اور بیوی کے ساتھ وہ اس کو انجوائے کرتا. کنٹری سائڈس پہ چلا جاتا، دریا کے کنارے چلا جاتا. اس کو سورج کا غروب ہونا، چاند کا عکس دریا کے اوپر پڑنا، وہ یہ چیزیں بہت لبھاتی تھیں. وہ کافی دیر جو ہے وہ وہاں پر لیٹا رہتا. اور زندگی اسی طرح ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک جو ہے وہ دسمبر 1995 میں اس کو ایک میجر سٹروک کے ذریعے جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا. تو اس کو پتہ چلا جب جیسے اس کی آنکھ کھلی کہ وہ ایک جو ہے وہ بالکل ہی اسپیچ لیس تھا. اس کا پورے وجود پر جو ہے وہ فالج ایک قسم کا پڑ گیا تھا، وہ پیرالائز ہو چکا تھا. اس کو کچھ بھی وہ اپنے وجود کو ہلا نہیں سکتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی سننے کی جو سماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کی لیفٹ آئیز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا اس سے بھی وہ نظر آ رہا ہے. تو باقی اس کے علاوہ اس کا سارا جو جسم تھا وہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. اس کو جب ہاسپٹل سے گھر لے آیا گیا تو وہ گھر میں وہ اس کی اس طرح اپنے بچوں سے اور مسز سے کمیونیکیشن ہوتی تھی کہ وہ جو اس کی بائیں آنکھ تھی وہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی تھی تو اگر وہ اس پر ایگری کرتا تو اپنی پلک کو جو وہ جھپکا لیتا تھا، اور جس چیز سے وہ ایگری نہیں کرتا تھا وہ اپنی پلک کو کانسٹنٹ کرتا تھا، جھپکاتا نہیں تھا، جس سے وہ اس کے گھر والے اس چیز کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ وہ اس کو یہ چیز جو ہے وہ منظور نہیں. تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ اب وہ بالکل ہی پیرالائز تھا، مطلب کسی بھی طریقے سے وہ نہیں لکھ سکتا تھا. تو لیکن اس کے اندر یہ خواہش تھی، تو اس کی مسز نے ارادہ کیا کہ وہ اس کی اس خواہش کو پورا کرے. اور اس نے پھر کیا کیا کہ ایک شخص کو اس نے ہائر کیا جو ٹائپنگ کرنا جانتا تھا. اب اس نے کیسے وہ کتاب جو ہے وہ لکھی اور کس طرح اس کو جو ہے وہ مکمل کروایا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے الفابیٹس کو جو ہے وہ بولا جاتا تھا، اور جس الفابیٹس کے ورڈ کو پر اس کی آنکھ پلک جھپکتی تھی وہ ورڈ کو جو ہے وہ لکھ لیا جاتا تھا.
وہ جو ہے ہر روز جو ہے کافی گھنٹے جو ہے اس کے حوالے سے کام کیا جاتا، 4 یا 5 گھنٹے وہ مسلسل جو ہے اس پر کام کرتے، اور وہ پلک کے جھپکنے سے جن الفابیٹس کا جو ہے وہ اس کی پلک ایگری کرتی، جھپکتی، تو وہی ورڈز جو ہے وہ اکٹھے ہوتے، وہ پھر کیا ہوتا، وہ سنٹینس بن جاتے، اور اسی طرح یہ لکھتے لکھتے 1 سال کے اندر جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے اس نے مکمل کیا، ڈائیونگ اینڈ دا بٹرفلائی۔ تو کیا ہوا دوستوں کہ 1 سال کے بعد جب وہ کتاب پبلش ہوئی تو اس کی جو بیوی تھی وہ اس کا ایک جو ہے ڈشز جو ہے وہ وہاں سے پرچیز کر لے کر آئی اور اس کو دکھایا، تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے پلکیں اس طرح جھپکانا شروع کی جیسے وہ کلیپنگ کر رہا ہو، اور اس کی کلیپنگ کو دیکھ کر اس کی مسز نے بھی اس کے ساتھ وہ کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ دوستو ہوا کیا کہ وہ اس کتاب کے پبلیکیشنز کے 2 دن کے بعد اس کی بابی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اور جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اشاعت جو ہے اس کی ہو چکی ہے، پبلش وہ کتاب ہو چکی ہے۔ تو 9 مارچ 1997 میں 44 سال کی عمر میں بابی کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مرنے سے پہلے اس نے جو اپنا ایک گول تھا، اپنا ایک ڈریم تھا، اپنا جو آبجیکٹیو تھا، اس کو وہ پورا کیا، اور آج بھی اس کی لکھی گئی کتاب جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ پاپولر ہے جتنی اس دوران جب اس نے اس کو پبلش کیا، اس کی بہت زیادہ دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ تو اس تمام کی سٹوری سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس سے جو ہے لیسن لیں، اور ہم محنت کو اپنا جو ہے وہ لائے عمل بنائیں، اور اپنی زندگی کو ایک پراپر فوکس کے ساتھ، پراپر آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اگر انسان محنت سے کوشش کرے تو وہ لا حاصل رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا مقدر بنا دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔